السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 8 بجے آنے والے موٹیویشنل سٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں کوئی پڑھا ہوا واقعہ، سنا ہوا واقعہ بیان کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ وہ واقعہ جس نے صرف مجھے نہیں بلکہ پورے بھارت کو، اور صرف بھارت نہیں، جہاں جہاں تک سوشل میڈیا کی پہنچ ہے اور جس کے موبائل تک وہ ویڈیو پہنچا ہے، سوسائڈ سے پہلے جو احمد آباد کی ایک بہن نے ویڈیو وائرل کیا تھا، وہ ہر آنکھ روئی ہے۔ آج میں وہی آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ واقعہ احمد آباد کی رہنے والی 23 سالہ عائشہ نامی بہن کا ہے، جن کا نکاح راجستھان کے رہنے والے عارف سے ہوا تھا۔ 2018 میں یہ نکاح ہوا۔ 2021 میں ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ عائشہ کے والد کے بیان کے مطابق کہ عارف راجستھان سے اپنی بیوی عائشہ کو احمد آباد لا کر چھوڑ دیتا اور جہیز کا مطالبہ ہوتا تھا۔ حالات کس قدر کشیدہ ہو چکے تھے ہم اس بارے میں تفصیل سے نہیں جانتے، لیکن جو نظر آیا، جو پڑھنے میں آیا، جو باتیں اب تک پہنچی ہے، وہ یہی بتا رہی ہے کہ عائشہ کو اپنے شوہر عارف سے بے پناہ محبت تھی، لیکن اس انسان کو انسانوں سے محبت نہیں بلکہ پیسے سے اور جہیز سے محبت تھی۔ دو محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو پائی۔ عائشہ چاہتی تھی کہ مجھے عارف کا ساتھ ملے، لیکن عارف چاہتا تھا مجھے جہیز ملے، اور عائشہ کا باپ کب تک عارف نے جو گڑھا بنایا ہے کب تک وہ بھر پاتا؟ وہ بھر بھر کر تھک رہا تھا، اور عائشہ نے دیکھا کہ اب عارف میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ عائشہ کے خود بیان کے مطابق جب انہوں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی اگر آپ مجھے نہیں ملو گے، تو عارف نے کہا مرنا ہو تو مر جاؤ اور مرنے کی ویڈیو بھی بھیج دینا۔ ناظرین محترم، آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا اور ویڈیو سنا بھی ہوگا۔ یقیناً آپ کی آنکھ بھی میری طرح روئی ہوگی، آپ کا دل بھی میری طرح رویا ہوگا کہ اس بہن کو کتنی تڑپ اور کیسی بے چینی اور کیسی بے قراری ہے۔ اس کا باپ کتنی بے چینی کے ساتھ اور تل ملاتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے لہجے میں اپنی بیٹی کو آواز دے رہا ہے، بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور بار بار سمجھا رہا ہے، دیکھ میری بیٹی، تیرا نام اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام ہے، میں تجھے امت کی ماں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں گھر واپس آ جا۔ کہتا ہے کہ دیکھ بیٹی، تجھے قرآن کی قسم ہے، گھر واپس آ جا۔ اماں کچھ اور واسطے دیتی ہے، باپ کچھ اور واسطے دیتا ہے، لیکن وہ عائشہ کے بار بار جملے یہی ہے کہ نہیں، مجھے اب نہیں جینا، اب میں جینا نہیں چاہتی، اب میں جو زندگی جینا تھی وہ جی چکی۔ کتنا سمجھایا گیا لیکن اس نے نہیں مانا۔ آخرکار 2021 میں بہت ہی مختصر سی اس شادی کے سفر کے ساتھ عائشہ چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کو ختم کر لیتی ہے۔ یقیناً عائشہ کی یہ بہت بڑی غلطی ہے، یقیناً یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس عائشہ کے ذہن پہ کیا ڈپریشن تھا، کیا ٹینشن تھا، کتنی وہ پریشان تھی اور کس قدر دکھ درد وہ سہ رہی تھی، بس وہی جانتی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے لیکن عائشہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس واقعے کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ جہیز کی وجہ ہے۔ آج 1 مارچ ہے، 1 مارچ 2021 ہے۔ 2 دن سے سوشل میڈیا پر خوب تبصرے ہو رہے ہیں، افسوس کیا جا رہا ہے، مشورے دیے جا رہے ہیں، کمنٹ کیے جا رہے ہیں، اپنی اپنی رائے دی جا رہی ہے، اپنا اپنا اوپینین بتایا جا رہا ہے۔ ٹویٹر پر ایک الگ ٹرینڈ چل رہا ہے، وہاں پر سینکڑوں میں ایسے ٹویٹ ہیں جنہوں نے عائشہ کے ساتھ غم میں شریک ہونے کا اقرار کیا، اظہار کیا۔ کتنے ایسے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز بن چکی ہے جنہوں نے عائشہ کے اس کام میں کہا کہ واقعتاً عائشہ مظلوم ہیں۔ کتنے ایسے ہمارے بھائی جو واٹس ایپ اسٹیٹس پر
ایسی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رہے، ایسے اسٹیٹس بنا رہے ہیں کہ آج ایک اور غریب کی لڑکی دنیا سے چلی گئی، جہیز نہ دے سکنے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اور کتنے ایسے سوشل میڈیا پر پوسٹ نظر آ رہے ہیں جو جہیز کی برائی پر مبنی ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے اور کتنی عائشہ کو اس دنیا سے ختم کرو گے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ خیال بار بار آ رہا ہے، یہ جتنے سوشل میڈیا پر آواز نکال رہے ہیں، یہ جتنے سوشل میڈیا پر نعرے لگا رہے ہیں کہ عائشہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کیا ایسے لوگ کبھی کسی جہیز والی شادی میں نہیں گئے؟ یہ جتنے سوشل میڈیا پر عائشہ کی مظلومیت کے اوپر غم کا اظہار کر رہے ہیں، کیا جہیز والی شادی ان کو پسند ہے؟ جہیز والی شادی کا کھانا پسند آتا ہے؟ نہیں، زبان سے تو کہیں گے نہیں ہمیں تو جہیز والی شادی بالکل پسند نہیں، جہیز لینا بہت بڑی زیادتی ہے، لڑکی والوں پر ظلم ہے، لڑکی والوں کے ساتھ ناانصافی ہے، لڑکی کے باپ پر زیادتی ہے، وہ گھٹ کر کیسے اپنی بچی کو جہیز لا کر دے گا؟ یقیناً لکھتے وقت میں ہمارا قلم یہی لکھے گا، چاہے وہ فیس بک پر لکھے، واٹس ایپ پر لکھے، یوٹیوب پر کمنٹ لکھے یا ٹویٹر پر ٹویٹ لکھے، ہمارا قلم، ہمارے انگلیاں یہی ٹائپ کرے گی کہ جہیز لینا بہت بری بات ہے، جہیز لینے والوں کے خلاف قانون بنانا چاہیے۔ لیکن جب دعوت آتی ہے، اسی جہیز والی شادی ہوتی ہے، تو پھر خاموشی کے ساتھ جا کر کتنا کھا کر آ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہماری زبانیں کچھ اور کہہ رہی، ہمارا کردار کچھ اور بتا رہا۔ ہم اس عائشہ کی طرح کئی عائشہ ہمارے اس ملک میں بہنیں ہیں جو اس ظلم کا شکار ہے، جن کی زندگیوں کو جہیز نے کھا لیا، جن کی زندگیوں کو لالچی شوہر اور لالچی ساس نے کھا لیا۔ لیکن کیا صرف قصور شوہر کا اور ساس کا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس طرح کے واقعات پر افسوس سے ہماری ذمہ داری ادا ہو جائے گی؟ اگر میں جہیز کو ناپسند کرتا ہوں، اگر میں جہیز کو برا سمجھتا ہوں، اگر میں جہیز لینے کو معیوب سمجھتا ہوں، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عائشہ جہیز کی وجہ سے مری ہے اور اس سے پہلے کئی عائشہ ایسی گزری جو جہیز کی وجہ سے مری ہے، اور آج بھی ہمارے ملک میں یہ عائشہ ایک نام ہے، کسی مذہب سے اس کا کوئی تعلق مت سمجھیے، یہ آج عائشہ ہے، کہیں اور کوئی لکشمی ہوگی، کہیں کوئی سرسوتی ہوگی، کہیں کوئی اور بھی بہن ہو سکتی ہے۔ ہمارے ملک کی یہ وبا اور یہ خرابی اور یہ گندگی مذہب دیکھ کر لڑکیوں کو نہیں نگلتی، یہ تو بس انسان دیکھتی ہے۔ اگر لڑکی ہے تو اسے ظلم کی چکی میں پیس کر، اسے جہیز کے گندے زہر میں ڈبو کر مار دیا جاتا ہے۔ آپ ہی بتائیے، یہ جہیز پر مرنے والی لڑکیاں یہ سوسائڈ کر رہی ہے یا ان کا قتل کیا جا رہا ہے؟ قاتل ہمیں نظر نہیں آئیں گے، لیکن اس لڑکی کے سوسائڈ میں کتنے لوگ ہیں جو ذمہ دار بنے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ یا وہ مولوی جو جہیز کی دعوت معلوم رکھنے کے باوجود نکاح پڑھاتا ہے، یا وہ ذمہ دار ہے جس نے اس نکاح کی ذمہ داری قبول کی ہے، یا معاشرے کے رہنے والے وہ بڑے بڑے سماج کے افراد ذمہ دار ہیں جو سب جانتے ہوئے بھی جہیز کی دعوتوں میں جا کر کھا کر آ جاتے ہیں، یا پھر وہ قاضی ذمہ دار ہے جو سب کچھ جانتا ہے کہ یہاں زیادتی ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ نکاح پڑھا رہا ہے، یا پھر معاشرے کے رہنے والے سماج کے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو جانتے بوجھتے کہ ایک بہت بڑے ظلم کے بعد یہ شادی رچی جا رہی ہے، جا کر دعوت میں کھا کر آ جاتے ہیں۔ آخر ذمہ دار ہے تو کون ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کیا ہمارے ملک کی یہ آخری عائشہ تھی جس نے جہیز کی لعنت سے زندگی گنوا دی؟ کیا ہمارے سماج میں روزانہ ایسی کئی لڑکیاں ظلم کا شکار نہیں بن رہی؟ سسکتی، بلکتی، تڑپتی، آخر کتنی جانے لے گا ہمارا معاشرہ؟ میں
پوچھنا چاہتا ہوں اس معاشرے سے، آخر اور کتنی جانیں لوگے تم، اور کتنی لڑکیوں کی زندگیوں کو اسی طرح تباہ کر دو گے؟ جہیز کے نام پر اور کتنی بیٹیوں کا خون چوسو گے، اور جہیز کے نام پر اور کتنی بیٹیوں کے گھر اجاڑو گے؟ جہیز کے نام پر اور کتنے باپوں کو رلاؤ گے؟ جہیز کے نام پر کتنی ماؤں کا دل توڑو گے؟ جہیز کے نام پر کب تک ایک لڑکی کا خون چوسو گے؟ جہیز کے نام پر کب تک ان کی خوشیوں کو کھندلو گے؟ اور جہیز کے نام پر کب تک ان کے ارمانوں کو رودو گے؟ اور جہیز کے نام پر کب تک ایک ہنستے کھیلتے پریوار کو رونے پر مجبور کر دو گے؟ کہ آپ نے ہماری بہن عائشہ کے باپ کا درد نہیں دیکھا؟ وہ کتنی آوازیں دے رہا تھا، اگر وہ کچھ کر سکتا تھا تو اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے شاید وہ پہنچ جاتا بیٹی کے پاس، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ کیا آپ کے گھر میں بیٹی نہیں؟ کہ آپ بھی باپ نہیں ہیں؟ کہ آپ کا دل اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ جو عائشہ کے ساتھ ہوا وہ میری بیٹی کے ساتھ ہو، وہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ہو؟ نہیں۔ اگر آپ کا دل اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پھر کبھی کوئی عائشہ اس طرح اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پھر کبھی کوئی لیاقت اپنی بیٹی عائشہ کی سوسائٹ پر پھوٹ پھوٹ کر نہ روئے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پھر کوئی عائشہ میڈیا کی سرخیوں میں نہ آئے کہ جہیز کی وجہ سے سوسائڈ کر لیا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پھر کوئی عائشہ سوشل میڈیا کی سرخیوں میں نہ آئے کہ جس نے جہیز کی وجہ سے سوسائڈ کر لیا ہے، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں، انسانیت کی دہائی دے کر کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے جہیز والی دعوتوں کا بائیکاٹ شروع کیجئے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری یہ بچیاں جو 22 سال تک ان کے ماں باپ انہیں ایک ارمانوں سے، امیدوں سے، تمناؤں سے پڑھا کر اتنا بڑا کرتے ہیں، کتنی خوشیوں سے ان کی شادی کی جا رہی ہے، کیسے ارمانوں کے ساتھ کہ میری بیٹی کا گھر بسے گا، میری بیٹی خوش رہے گی، میری بیٹی سیٹ ہو جائے گی، کیا کیا ارمان ہمارے بچیوں کے ماں باپ لگا کر ان کا بیاہ کرتے ہیں کہ اسی دن کے لیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں صرف بول دوں گا، میرے بولنے سے جہیز کی لعنت ختم نہیں ہوگی، آپ لکھیں گے، آپ کے لکھنے سے جہیز کی لعنت ختم نہیں ہوگی، اس ویڈیو پر کمنٹ کر کے ماشاءاللہ کہہ دینے سے جہیز کی لعنت ختم نہیں ہوگی۔ سمجھو اللہ کے لیے جہیز کی لعنت کے ختم کرنے کے لیے آپ کو آپ کی شادی میں جہیز کو اوائڈ کرنا پڑے گا، نوجوانوں کو ارادہ کرنا پڑے گا کہ آج کے بعد میں جہیز نہیں لوں گا، جب میری شادی ہوگی میں جہیز نہیں لوں گا، جب میری شادی ہو چکی ہوگی میں کسی جہیز والی دعوت میں آج کے بعد نہیں چاہوں گا۔ مولوی کو یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ مجھے خطبے کے لیے بلایا جائے گا، میں پوچھوں گا جہیز لیا جا رہا ہے، میں خطبہ نہیں دوں گا۔ قاضی کو چاہیے کہ وہ پوچھے اگر آپ کی شادی میں جہیز لیا جا رہا ہے، میں آپ کا خطبہ نہیں پڑھاؤں گا، میں کارروائی نہیں کروں گا، میں یہ نکاح نہیں پڑھاتا، جاؤ جسے بولنا ہے بولو۔ اور ذمہ داروں کو بستی کے چاہیے کہ وہ ایسی دعوتوں کو اوائڈ کرے، ایسی شادیوں کو اوائڈ کرے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ شادی خانے والے وہ بھی انسانیت کے لیے یہ ذمہ داری نبھا سکتے ہیں، وہ کہہ دیں اگر آپ جوڑے گھوڑے کی رقم اور لعنت لے کر اپنے شادی کو کر رہے ہو، ہمارا شادی خانے میں ایسی کوئی دعوت نہیں ہوگی۔ آپ اپنے فنکشن ہال میں ایک بورڈ لگا دے کہ جہیز لینے والوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اگر آپ کو بھیک چاہیے ہم دے دیں گے، زکوٰۃ جمع کر کے دے دیں گے، چندہ جمع کر کے دے دیں گے، اگر آپ مستحق زکوٰۃ ہے آپ کو زکوٰۃ دے دیں گے، صدقے کے محتاج ہے صدقہ دے دیں گے، لیکن جہیز کبھی نہیں لیں گے۔ مانگنا ہو زکوٰۃ کے نام پر بھیک مانگ لو، صدقے کے نام پر بھیک مانگ لو، لیکن جہیز بالکل نہ مانگو۔ اسی طرح میں کہنا چاہوں گا ہمارے ان نوجوان لڑکیوں کے ماں باپ سے، آپ بھی خدا را اپنے نام و نمود کے لیے جہیز دینے میں سبقت نہ کیجیے، آگے نہ بڑھیے، اللہ نے آپ کو دیا ہے
तब भी आप इस रस्म को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़िए, इरादा कीजिए। आप अगर ये सोचेंगे मेरी बेटी के पास तो होगा, मेरी आयशा को उसका बाप जहेज दे सकता है, लेकिन हो सकता है किसी और आयशा का बाप नहीं दे सकता। आपकी वजह से, आपके देने की वजह से शायद कोई और ये समझे कि ये तो रस्म है लेने की, लिहाजा आप अवॉइड कीजिए वो पैसा जो जहेज के नाम पर मांगा जा रहा है। हर आदमी मुआशरे का अगर अपनी जिम्मेदारी समझे, हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझे कि ये मेरे मुल्क का मसला है, मेरे मुल्क में और कितनी आयशाएं मरेगी और कब तक ये आयशाएं मरने का सिलसिला चलेगा और कब तक किसी की बेटी मरेगी जहेज के नाम पर। मैं इरादा करता हूँ, मैं इरादा करती हूँ, जहेज वाली कोई दावत में आज के बाद मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगा। अगर आप ये इरादा करने को तैयार है और अमल करने को तैयार है, बाइकआउट करने को तैयार है, तो यकीनन इस वबा को हमारे मुल्क से ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, आज की ये वीडियो लंबी तो ज़रूर हो गई है, लेकिन एक बहुत अहम पैगाम और एक बहुत अहम मैसेज हमारे मुल्क के तमाम भाइयों को, तमाम बहनों को, चाहे वो किसी भी मज़हब से बिलीव करते हो, ये पहुंचाना ज़रूरी है। उन तक इस पैगाम को आगे बढ़ाना ज़रूरी है कि एक मर्तबा तो सोच कर देख लो, सोच कर देख लो। कब तक लिखेंगे, कब तक बनाएंगे वीडियोस, कब तक बोलेंगे? तब्दीली और बदलाव दूसरों के घरों से नहीं, अपने घर से शुरू होनी चाहिए। लिहाजा आप इरादा कीजिए, मैं भी इरादा करता हूँ, मैं भी नियत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो कभी नहीं शरीक हुए, आइंदा भी नहीं शरीक होंगे। आप भी इरादा कीजिए, अब तक अगर शरीक होते थे अब नहीं शरीक होंगे, चाहे वो कितना भी करीबी हो, कोई भी हो, कह दे कि जहेज लेते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं आएंगे। और बस अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे मुल्क की नौजवान बच्चियों की हिफाजत फरमाए, जहेज की लानत से पूरी मुल्क की, पूरी मिल्लत की, पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। और जो वाक़या हुआ है उस बहन के लिए भी हम बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल का मामला फ़रमाए, अपनी तरफ से आफ़ियत का मामला फ़रमाए। दुनिया में बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करके गई है, यकीनन उस बहन ने गुनाह किया है। हम अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रहम का, आफ़ियत का मामला फ़रमाएँ और उसके माँ बाप को उस बेपनाह सब्र जमील अता फ़रमाएँ। कोई बदल नहीं हो सकता कि किसी के घर की नौजवान बेटी, 23 साला बेटी अगर किसी की इंतकाल कर जाए, वो भी इतने ख़तरनाक सिचुएशन में, तो तसव्वुर हम नहीं कर सकते कि उनके माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही हो। बस वो जहाँ भी हो, हम उनको अपनी तरफ से पुरसा देते हैं और हम उनके गम में शरीक हैं, उनके दर्द में शरीक हैं। और बस आपसे भी यही दुआ करते हैं कि उनके लिए खुसूसी दुआ करें। अगर आप उनके करीब में रहते हो तो उनसे मुलाकात करके उन्हें दिलासा दे, उनके गम में शरीक हो। यकीनन वो बहुत ज़्यादा दुख में होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी बाकी रखी कल फिर मिलेंगे एक नए वाक़ये और एक नए सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।